السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر اسٹوڈنٹس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور مجھے آپ کو انفارم کرنا تھا کہ آج ہے میرے پاس زلزلے کی روداد۔ تو یہ سب سے پہلی روداد میں ڈال رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ بیتیاں بہت ساری اپنے چینل اسٹار سینٹر پہ ڈالی ہیں، اور آپ بیتی کے علاوہ گرامر کے بہت سارے ٹاپکس ہیں، تو اس کی پوری پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے گرامر اردو بی کے نام سے، تو وہ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی پلے لسٹ میں سے۔ تو اب اسٹوڈنٹس آج ہم شروع کریں گے ایک زلزلے کی روداد، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو روداد لکھنے کے لیے آ جاتی ہے، اور روداد بھی ایک خاص طریقے سے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی ہی کی ایک طویل قسم ہوتی ہے کہ وہ واقعات یا حادثات یا کوئی محفل جس میں آپ نے شرکت کی ہو، اس کی روداد بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو ہم زلزلے کی روداد شروع کرتے ہیں۔ یہ 8 اکتوبر 2005 کی خوشگوار صبح کا ذکر ہے۔ میں حسب معمول اپنی ہم جولیوں کے ہمراہ وین میں کالج پہنچی۔ 8:05 پر ہمارا تیسرا پیریڈ چل رہا تھا کہ پورا کلاس روم لرز اٹھا۔ لڑکیاں اپنی کرسیوں پر ڈگمگا گئیں۔ میڈم وائٹ بورڈ پر لکھ رہی تھیں کہ ہاتھ اچھٹ گیا اور وائٹ بورڈ پر مارکر سے ایک لمبی لکیر کھنچ گئی۔ میڈم نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے بولیں، زلزلہ ہے، باہر بھاگو۔ لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں، بسیں وہیں چھوڑ ایک دوسرے پر گرتی پڑتی باہر لان میں نکل آئیں۔ اس افراتفری میں میڈم کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ انہوں نے کہا، نیچے زمین پر بیٹھ جاؤ اور آیت الکرسی یا جو کچھ بھی قرآن میں سے یاد ہے پڑھو۔ خود میڈم بھی زمین پر بیٹھ گئیں۔ بعض لڑکیاں بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھیں، سب انتہائی خوفزدہ تھیں، بعض رو رہی تھیں۔ زلزلے کے جھٹکے تھے کہ تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ کالج کی پوری عمارت لرز رہی تھی، دل سینوں کے اندر لرز رہے تھے، ہر طرف اللہ اللہ کی آوازیں گونج رہی تھیں، ہر کوئی خوف و دہشت کی گرفت میں تھا۔ کئی منٹ بعد جب زلزلے کے جھٹکے رکے اور ہم سب نے خود کو اور کالج کی عمارت کو صحیح و سالم پایا تو یک گونا اطمینان حاصل ہوا۔ چہروں کے رنگ جو زرد تھے ایک بار پھر خون کی حرارت سے دہکنے لگے، لیکن میڈم نے تشویشناک لہجے میں کہا کہ اگر زلزلے کی شدت کا یہاں یہ حال ہے کہ زلزلے کے مرکز کے ارد گرد چاروں طرف کیا حال ہوگا۔ دمکتے چہرے اس خوفناک سوال پر پھر سے سنجیدہ اور گھمبیر ہو گئے۔ اتنے میں کالج کے دونوں ٹیلی فون نمبرز بری طرح مصروف ہو گئے۔ والدین پوچھ رہے تھے کہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ کالج کے پرنسپل بروئے کار آئے۔ انہوں نے ٹیلی فون آپریٹر سے کہا، سب کو ایک ہی جواب دو کہ کالج میں چھٹی کر دی گئی ہے اور آ کر اپنی بچیوں کو لے جائیں۔ کالج میں واقعی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا اور بچیاں ویگنوں، رکشوں اور ٹانگوں وغیرہ میں گھروں کو روانہ ہوئیں تاکہ والدین سکھ کا سانس لیں۔ ادھر لڑکیوں کو گھر والوں کی خیریت مطلوب تھی۔ ایک بولی، ہمارا تو سارا گھر چھتا ہوا ہے، کوئی لون یا صحن ہے ہی نہیں، گھر والے بھاگ کر کہاں گئے ہوں گے۔ دوسری نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہمارا گھر 3 منزلہ ہے اور دادا جان کے وقتوں کا بنا ہوا ہے، یعنی بہت قدیم عمارت ہے۔ دوسری منزل پر میرے چچا رہتے ہیں، 34-35 جانوں کا کیا حال ہوگا۔ اتنے میں بھائی لینے آ گیا۔ میں نے گھبراہٹ سے کئی سوال ایک ہی سانس میں پوچھ لیے۔ جواباً اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بتایا کہ ہر طرح سے خیریت ہے، بلکہ پورا شہر بالکل محفوظ ہے، چڑیا کا بچہ تک بھی زخمی نہیں ہوا۔ یہ سن کر نہ صرف مجھے اطمینان ہوا بلکہ جس نے سنا سب مطمئن ہو گئے۔ گھر پہنچی تو سب ٹیلی فون کے سامنے بیٹھے تھے۔ ٹی وی کے کیمرے کی آنکھ صرف ایک ہی منظر دکھا رہی تھی۔ اسلام آباد کے F10 میں مارگلہ ٹاور نامی ایک 10 منزلہ عمارت گری تھی جس میں کافی لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور ابھی مزید نہ جانے کتنے ملبے تلے زندہ دبے ہوئے تھے، اور حکومت کے پاس صرف کیمرے تھے۔ ان کے پاس کرین، بلڈوزرز، لمبی اونچی سیڑھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی محکمہ بھی نہیں تھا کہ جس کے پاس تربیت یافتہ عملہ اور بھاری مشینری ہو۔ سب کچھ اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا، لیکن شام تک منظر بدل چکا تھا۔ پی ٹی وی کے سوا دوسرے ملکی اور غیر ملکی چینلز خبریں دے رہے تھے کہ آزاد کشمیر پورا اور صوبہ سرحد کا ایک حصہ قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صبح اخبار میں دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آزاد کشمیر کا سرحدی شہر باغ، مظفر آباد، صوبہ سرحد کے شہر مانسہرہ،
گڑھی حبیب اللہ اور بالا کوٹ تک زلزلے نے وہ تباہی مچائی تھی کہ کوئی اینٹ دوسری اینٹ پر سلامت نہ تھی۔ ہر چھت اپنی دیواروں پر گری پڑی تھی۔ بچے، بوڑھے، عورتیں اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے مر چکے تھے یا سسک رہے تھے۔ مظفر آباد کا ہسپتال اپنے مریضوں، مسیحاؤں اور نرسوں سمیت نیست و نابود ہو چکا تھا۔ مظفر آباد یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات اور اساتذہ اپنی ہی یونیورسٹی کی دیواروں تلے دفن ہو چکے تھے۔ بالا کوٹ میں گرلز اسکول کی بچیاں اینٹوں کے کفن پہنے سو رہی تھیں۔ مظفر آباد کی فوجی بیرکیں گرنے سے افسر اور جوان شہید ہو چکے تھے۔ ستم بلائے ستم یہ کہ زلزلہ زدہ پہاڑی علاقے تک پہنچنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ زلزلے کی وجہ سے اتنی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی کہ تمام سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں اور پہاڑی ملبے تلے دب چکی تھیں۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس قسم کا اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ صرف ہیلی کاپٹر واحد ذریعہ رہ گیا تھا جس کے استعمال سے معلوم ہوا کہ جانی اور مالی نقصانات ہر اندازے سے کہیں زیادہ ہیں اور وہاں پہنچنے کی کوئی سبیل ہے نہ راستہ۔ ایسے میں ہماری فوج ہی بروئے کار آئی کہ پاکستان میں واحد منظم اور باوسیلہ ادارہ ہے اور ایک حکم سے متحرک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے انجینئرنگ کور برسرِ کار آئی اور زلزلہ زدگان تک پہنچنے کے راستے صاف اور مرمت کیے۔ پھر آرمی اور ایئر فورس کے محدود ہیلی کاپٹر خوراک، کپڑے اور طبی سامان لے کر پہنچے۔ پوری دنیا کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے اس سانحہ عظیم کو کوریج دی اور ہائی لائٹ کیا، یعنی نمایاں کر کے بیان کیا۔ بہت زیادہ انہوں نے اپنی خبروں میں اس کو دن رات دکھایا گیا۔ ادھر صدر پاکستان نے پوری دنیا سے مدد کی اپیل کر ڈالی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر بین الاقوامی مدد پہنچنے لگی۔ ریسکیو ٹیمیں آئیں اور اپنے ہمراہ خوراک اور طبی سامان، تربیت یافتہ نوجوان اور کتے لائیں اور پوری تندہی سے امدادی کام میں جٹ گئیں۔ لیکن بھاری مشینری نہ ہونے کی وجہ سے گھنٹوں کا کام دنوں میں ہو رہا تھا۔ اس قیامت صغری اور اس المناک سانحے کا ایک مثبت پہلو بھی تھا جو اپنی نوعیت اور کیفیت کے اعتبار سے نہایت حیرت انگیز اور حوصلہ افزا ہے۔ پاکستانی قوم جسے سیاستدان، دانشور اور صحافی مردہ اور بے حس قرار دے چکے تھے، جس کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ ان کے غربا حال مست اور عمرہ مال مست ہیں، ایک بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ اس قوم نے جس طرح سے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کی اور اتنے زیادہ فنڈ مہیا کیے کہ اس امداد کو زلزلہ زدگان تک پہنچانا ایک الگ سے مسئلہ بن گیا۔ یہ سامان جو کپڑوں، کمبلوں، خیموں، خوراک اور دوائیوں پر مشتمل تھا، محدود ٹرانسپورٹیشن، یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے جو سواریاں آپ استعمال کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں محدود، یعنی کم ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے کئی ہفتوں تک وہاں سامان منتقل نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اشیاء اور فنڈز کا یہ کام عارضی اور ہنگامی نہیں ہونا چاہیے تھا، بس ایک ابال آیا اور ختم۔ زلزلہ زدگان کی بحالی کا کام کئی سال تک چلے گا اور لاکھوں بے گھر لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مسلسل فنڈنگ کی ضرورت ہوگی۔ کیا یہ ایثار پیشہ قوم اس طویل عمل کے لیے تیار اور آمادہ ہے؟ میرا خیال ہے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ہم سب انشاءاللہ کئی سال تک یہ کام کریں گے۔ اچھا، یہاں پر ہماری یہ رودات تو ختم ہو گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ زلزلہ میں نے بھی ذاتی طور پر دیکھا ہوا ہے، مجھے اتفاق ہوا اس زلزلے کو دیکھنے کا، اور مظفر آباد، باغ، راولپنڈی کے آس پاس کے ادارے اور اسلام آباد میں بہت تباہی مچی تھی۔ یہ بالکل صحیح واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اسے آنکھوں سے دیکھا تھا شاید وہ آج بھی اس منظر کو بھول نہیں سکتے ہوں گے۔ لوگوں کے پورے گھر جو ہیں وہ مطلب کہ افراد بھی اس کے ملبے تلے نیچے دب کے مر گئے تھے، اور پورے گھر، بلڈنگز زمین بوس ہو گئی تھیں اور لوگوں کے کاروبار بالکل ختم ہو گئے تھے۔ یہ زلزلہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا، 2005 کا جو زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، نہ صرف پاکستان کو بلکہ دوسرے بھی تمام ممالک کو ایسی آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے جس میں بہت بڑے جانی اور مالی نقصان ہو جاتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ تکلیف سے گزرتے ہیں اور کئی سالوں تک اس تکلیف، درد اور دکھ کو محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔